وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. آج کے درس کا موضوع ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتب رجال کا منہج. امام ابن حبان کا مکمل نام ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن شہید الخراسانی رحمہ اللہ. آپ التمیمی الدارمی البستی کی مختلف نسبتوں سے معروف ہوئے. آپ 271 ہجری کو پیدا ہوئے اور سجستان میں شوال 254 ہجری کو فوت ہوئے. مقام و مرتبہ. امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے. اس بات کی صراحت ائمہ محدثین نے کی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا الامام العلامہ الحافظ المجود شیخ خراسان. سیر اعلام نبلا جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 92. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کان ابن حبان ثقۃ نبیلا فہما. طبقات الحفاظ صفحہ نمبر 376. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا کان من ائمۃ زمانی. اپنے زمانے کے ائمہ میں سے تھے. لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12. امام ابن العصیر رحمہ اللہ نے کہا امام عصری اپنے زمانے کے امام تھے. اللباب فی تہذیب الانساب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کئی ایک کتب تصنیف فرمائی. 26 کتب کے نام آپ کے حالات زندگی میں ملتے ہیں. ان 26 کتب میں سے فن جرح و تعدیل، فن رجال، فن علل پر مشتمل جو آپ نے کتابیں لکھیں وہ درج ذیل ہیں. التاریخ الکبیر. ایک التاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے جو مطبوع ہے، جس پر ہم بحث کر چکے ہیں. ایک ابن حبان نے بھی التاریخ الکبیر کے نام سے بہت بڑی کتاب لکھی تھی. اس کتاب میں امام صاحب نے جس راوی پر بھی اطلاع پائی، بذات خود اطلاع پائی یا پہلے محدثین نے اس راوی پر بحث کی، تمام روات حدیث پر مشتمل یہ کتاب تھی التاریخ الکبیر. تاریخ الکبیر سے ہی امام ابن حبان نے تاریخ الثقات کتاب نکالی
پھر کتاب المجروحین بھی اسی کتاب سے اخذ کی۔ چوتھی کتاب کا نام علل اوہام المؤرخین، مؤرخین کی اوہام کی علتوں پر کتاب لکھی۔ علل مناقب الزہری، علل حدیث مالک، علل ما اسند ابو حنیفہ، ما خالف فیہ سفیان شعبۃ، ما خالف فیہ شعبۃ سفیان، اور الکنا۔ یہ کتب وہ ہیں جن کا تعلق جرح و تعدیل علل حدیث کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی اکثر کتب ضائع ہو گئی تھیں۔ چند ایک کتابیں محفوظ امت تک پہنچی ہیں، ان میں سے تاریخ الثقات ہے جو کتاب الثقات کے نام سے مشہور ہے، کتاب المجروحین ہے، اور چند ایک اور ہیں جن کا تعلق جرح و تعدیل نہیں ہے۔ روضۃ العقلاء، بعض مدارس کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے، بڑی قیمتی ادب پر کتاب ہے، یہ بھی کتاب ان کی ہے۔ ہمارے پیش نظر امام ابن حبان رحمہ اللہ کی دو عظیم کتابیں، کتاب الثقات اور کتاب المجروحین ہے۔ ان دونوں کتابوں کا منہج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے بارے میں بعض متاخرین ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ متساہل تھے، مطلق طور پر متساہل تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ امام ابن حبان مطلق طور پر متساہل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کتاب الثقات میں جو منہج اختیار کیا ہے اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقہ راویوں کے درجے بنائے ہیں اور اپنی خاص اصطلاح میں ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم اس منہج کی کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابن حبان کا یہ اصول ہے کہ جب راوی سے روایت لینے والا ثقہ ہو اور کسی نے اس پر جرح نہ کی ہو، اس کی روایت منکر بھی نہ ہو، تو وہ راوی ثقہ ہوتا ہے۔ یہ امام ابن حبان کا منہج ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کتاب الثقات میں اسی منہج پر چلے ہیں، اور اسی وجہ سے کئی ایک ایسے راوی ہیں جن کو امام ابو حاتم رازی وغیرہ نے مجہول کہا ہے، اور وہ امام ابن حبان کے نزدیک ثقہ ہیں، ان کو اپنی کتاب الثقات میں ذکر کرتے ہیں۔ لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے امام ابن حبان کے اس مذہب کو عجیب مذہب کہا ہے کہ یہ کیسا عجیب مذہب ہے۔ علامہ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امام ابن حبان کے اس اصول پر رد کیا اور ثابت کیا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کئی ایسے
روات بھی الثقات میں لے آئے ہیں جس سے خود بھی واقف نہیں. مثلاً سہل یروی عن شداد ابن الحاد کے بارے میں امام ابن حبان لکھتے ہیں وَلَسْتُ أَعْرِفُهُ وَلَا أَدْرِي مَنْ أَبُوهُ کہ میں اس کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ اس کا باپ کون ہے. وہ مجہول ہوا نا عام محدثین کے ہیں، تو پھر اس روایت اس کو اپنی کتاب الثقات میں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ امام ابن عبد الحادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصارم المنقی 374 سے 376 تک تفصیل بیان کی ہے. نیز دیکھیں لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93-94. امام سخاوی رحمہ اللہ امام ابن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہا اگر مجہول الحال راوی جرح و تعدیل سے خالی ہو اور اس کا شیخ اور شاگرد دونوں ہی ثقہ ہوں اور اس نے کوئی منکر روایت بیان نہ کی ہو تو وہ ابن حبان کے نزدیک ثقہ ہے. اس قسم کے روات کی تعداد الثقات لابن حبان میں کافی موجود ہے. فتح المغیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37. یعنی ابن حبان رحمہ اللہ کی اپنی اصطلاح تھی، خاص اصطلاح تھی. حافظ ذہبی رحمہ اللہ الموقظہ صفحہ نمبر 78 میں لکھتے ہیں متاخرین میں کئی جماعتوں کے ہاں ثقہ کا اطلاق مجہول الحال راوی پر مشہور ہے، اسے مستور بھی کہتے ہیں، اور محلہ الصدق اور شیخ کے لفظ سے بھی ذکر کرتے ہیں. ان اقوال پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے فاضل بھائی شیخ انور شاہ راشدی سندھی حافظہ اللہ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس نے کوئی منکر حدیث بیان نہ کی ہو تب ہے. یہی بات خود حافظ ذہبی نے بھی دوسری جگہ کہی ہے، یعنی عدم نکارت کی شرط لگائی ہے. آپ میزان الاعتدال میں مالک بن الخیر کے ترجمے میں فرماتے ہیں والجمہور علی ان من کان من المشایخ قد روى عنه جماعة ولم يأت منکر بما ينکر علیہ ان حدیثہ صحیح. اس سے بھی عدم نکارت کی تائید ہوتی ہے. علامہ معلمی یمانی رحمہ اللہ نے الثقات کے راویوں کو 5 درجوں میں تقسیم کیا ہے، جس کی تفصیل ابھی ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں. التنقیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 434. یہ علم حدیث کو کھلواڑ اور بزیچہ اطفال بنانے کی مذموم کوشش قسط نمبر 19 میں سید انور شاہ راشدی حافظہ اللہ جو بہت بڑے محقق ہیں، سندھ میں موجود ہیں، راشدی خاندان کے چشم و چراغ حافظہ اللہ، انہوں نے اس پر بحث کی ہے. اسی مسئلہ کی تفصیلات مختلف انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے متعلق جو اصول ہیں وہ کھل کر ہمارے سامنے آ سکیں. امام ابن حبان رحمہ اللہ الثقات میں ایک راوی پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان یمحى اسمہ من کتاب المجروحین، کہ میں نے اس راوی کو المجروحین میں لکھ دیا تھا، چاہیے کہ اس راوی کو مجروحین سے مٹا دیا جائے، نکال دیا جائے. کیوں؟ حکم تبدیل ہو گیا کہ یہ تو اسی کا راوی ہے، میں اس کو مجروحین میں لے آیا ہوں. الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 404. اس طرح کی اور بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. الثقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 345، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 45، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 464، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 187.
کتاب الثقات جب ہم اس کی ترتیب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے الثقات کی پہلی اور دوسری جلد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے. انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز سیرت النبی سے کیا ہے اور 2 جلدوں میں سیرت النبی ہی بیان کی ہے. دوسری جلد کے آخر میں خلفائے راشدین کی سیرت بیان کی ہے. تیسری جلد میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، ان کے حالات بیان کیے ہیں. چوتھی اور 5ویں جلد میں تابعین کا تذکرہ ہے، تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے روایت کی ہے. چھٹی اور 7ویں جلد میں تبع تابعین کا تذکرہ ہے جنہوں نے تابعین سے روایات بیان کی ہیں. 8ویں اور 9ویں جلد میں ان رواد کا تذکرہ ہے جنہوں نے تبع تابعین سے روایات بیان کی ہیں. اس انداز میں امام ابن حبان نے الثقات کو ترتیب دیا ہے. جب ہم چوتھی سے لے کر 9ویں جلد تک رواد پر جو انہوں نے بحث کی ہے، صحابہ کرام سے لے کر تبع تابعین کے بعد ائمہ محدثین پر جو حالات لکھے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے. مثلا پہلے باب الالف ہے، الف میں تمام رواد کا ذکر کریں گے مردوں کا. جب الف کے رجال ختم ہو جائیں گے تو فوراً بعد باب النساء قائم کریں گے کہ وہ عورتیں جو اسی طبقہ کی ہیں، اس درجہ کی ہیں، ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے. پھر حرف با لائیں گے، اس میں پہلے مردوں کا ذکر کریں گے، رجال کا. جب وہ ختم ہوں گے با میں تو پھر فوراً بعد عورتوں کا ذکر بھی کریں گے. یعنی دیگر ائمہ رجال سے ہٹ کر انہوں نے اپنی کتاب کو ترتیب دیا ہے. یہاں پر ایک اور بھی بحث ہے، کیا امام ابن حبان جرح میں متشدد تھے؟ جب ہم امام ابن حبان رحمہ اللہ کی المجروحین کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ جرح کے اندر متشدد تھے اور توثیق میں راویوں کو ثقہ قرار دینے میں بعض دفعہ ان سے تساہل ہوا ہے. مطلق نہیں کہنا چاہیے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. بعض دفعہ ہوا ہے، اس کا ائمہ نے اعتراف کیا ہے، ہمیں بھی اعتراف ہے. علامہ عبداللہ لکھنوی حنفی رحمہ اللہ نے الرفع والتکمیل صفحہ نمبر 264 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام ابن حبان جرح میں متشدد تھے اور توثیق میں متساہل. امام ذہبی رحمہ اللہ، ان کے انداز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن حبان رحمہ اللہ ان کے نزدیک جرح میں متشدد تھے. اس کی چند ایک مثالیں امام ذہبی فرماتے ہیں ایک راوی پر فَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَأَسْرَفَ وَاجْتَرَأَ، کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس راوی پر سخت جرح کر کے زیادتی کی ہے اور بڑی جرأت دکھائی ہے. یہ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 350. ایک جگہ پر لکھتے ہیں وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَإِنَّهُ قَصَّابٌ، امام ابن حبان تو قصاب تھے. قصاب نہیں کہتے، چمڑی ریڑنے والا، جانور ذبح کرنے والا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن حبان جرح میں متشدد تھے. میزان الاعتدال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59.
اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی امام ابن حبان کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے کہ جرح میں یہ متشدد تھے۔ چند ایک مثالیں، ایک جگہ پر لکھتے ہیں افرط ابن حبان فقال یضع، امام ابن حبان نے زیادتی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ راوی روایات گھڑتا تھا، زیادتی کی ہے۔ تقریب ترجمہ نمبر 3095۔ اس طرح اور بھی ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بعض دفعہ الثقات میں یا المجروحین میں جہاں کہیں غلطی کی ہے، کچھ غلطیوں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تنبیہ بھی کی ہے۔ مثلا ایک غلطی پر تنبیہ کرتے ہوئے ابن حجر فرماتے ہیں قال ابن حبان قال البخاری ترکناہ، ابن حبان رحمہ اللہ نے امام بخاری کا ایک راوی کے بارے میں قول نقل کیا ترکناہ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب کسی راوی پر ترکنا کا لفظ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ راوی مجروح ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات کہی تھی وہ مکمل ابن حبان رحمہ اللہ نقل نہ کر سکے۔ امام بخاری نے کیا کہا تھا؟ ترکناہ حیا سنۃ اثنتئی عشرۃ، کیا مطلب کہ ہم نے فلاں راوی کو زندہ چھوڑا تھا سن 12 میں، مات سنۃ ثلاثۃ عشرۃ، اور وہ 13 میں فوت ہوئے۔ یعنی کوئی بات چل رہی تھی نا، امام بخاری نے فرمایا کہ سن 12 میں، آگے وہ ہجری صدی کہ فلاں صدی اور اس کا 12واں سال سن 12 میں ہم نے اس کو زندہ چھوڑا تھا، وہ زندہ تھا، یہ تھا مکمل جملہ، اور وہ تو 13 میں فوت ہوا ہے۔ تو ابن حبان رحمہ اللہ نے ترکناہ یہ لے لیا، اگلی بات نہ لی، غلطی سے کوتاہی سے وہ نقل نہ کر سکے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا فاخطا ابن حبان، کہ ابن حبان نے یہ غلطی کی ہے، اگلی بات بھی دیکھتے تو پھر مکمل نقل کرتے کہ عبارت کا مطلب کیا بن رہا ہے، اگلی عبارت حذف کر دی ہے تو غلطی سے حذف ہو گئی ہے، آمدن نہیں ہوا تو کتنا کام خراب ہو گیا ہے۔ یہ بات تقریب رقم ترجمہ 288 میں موجود ہے۔ جب ہم امام ابن حبان کی الثقات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے راویوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ الثقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11-12 میں موجود ہے۔ پہلا نمبر وہ راوی جو جرح و تعدیل میں دونوں سے خالی ہیں، ان پر نہ جرح ہے نہ تعدیل ہے۔ دوسری قسم مختلف فی راوی، یعنی جس پر جرح و تعدیل دونوں وارد ہیں۔ تیسری قسم جس معاملے میں امام صاحب متردد ہیں۔ اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تمام المنہ صفحہ نمبر 25 میں، جس کی ابن حبان نے توثیق کی ہو، پھر ثقات کی ایک جماعت اس سے روایت کرتی ہو اور اس نے کوئی منکر روایت بیان نہ کی ہو تو وہ صدوق ہے، اس سے حجت پکڑی جائے گی۔ تمام المنہ صفحہ نمبر 25۔ علامہ مولوی یمانی رحمہ اللہ نے امام ابن حبان کی توثیق کے 5 درجے بنائے ہیں۔ ان کی ہاں پہلی 4 قسمیں اپنے اپنے درجات میں قبول ہیں اور
ایک قسم امام علامہ مولوی یمانی رحمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگلی بحث، تساہل کیوں واقع ہوا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ صحیح موارد الزمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 اور 52 میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام ابن حبان کے تساہل کی وجوہات پر تبصرہ کیا ہے۔ پہلے یہ لکھتے ہیں، بعض فتنوں نے امام ابن حبان کو گھیر لیا تھا، ان کے خلاف فتنہ کھڑا ہو گیا، کچھ فقہی کچھ عقیدے کے مسائل پر لوگوں نے سوال کیے، وہاں سے ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ آخر کار امام ابن حبان کو شہر سے نکال دیا گیا۔ تو جب معاملہ ایسا ہو تو پھر کوئی بھی عالم دین صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا، خصوصاً علمی کام اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب امام ابن حبان رحمہ اللہ کتاب و ثقات مرتب کر چکے تھے، انہوں نے اس میں کمی بیشی کرنی تھی، مراجعت کرنی تھی، فتنہ کھڑا ہو گیا اور ان کو نکال دیا گیا، تو سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گئے اور اپنی کتاب پر جس طرح کام کرنا چاہیے تھا اس کی تنقید کرتے وہ کام نہ کر سکے۔ دوسری وجہ، شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام ابن حبان نے الثقات کے مقدمے میں صراحت کی ہے کہ وہ الثقات ان کی کتاب التاریخ الکبیر کا اختصار ہے۔ میں نے دیکھا کہ الثقات میں دسیوں ایسے روات رہ گئے ہیں جنہیں تاریخ میں ذکر کیا جانا الثقات میں ذکر کیے جانے سے زیادہ اولیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلا وہ روات جنہیں وہ جانتے نہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ روات ہیں۔ مثلا عیسیٰ بن زازان، اس سے کوئی بھی مسند حدیث مروی نہیں، بلکہ اس سے رقائق اور عبادات کے متعلق خطابات مروی ہیں۔ دوسرا راوی عیسیٰ بن جابان، اس سے نہ اخبار مروی ہیں اور نہ آثار، بلکہ اس سے عبادت میں رقائق ہی مروی ہیں۔ اس طرح کی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا اویس کرنی ہے، جسے انہوں نے زہد اور عبادت گزاری سے متصف کیا ہے اور اس سے کوئی روایت ذکر نہیں کی، بلکہ امام ذہبی نے تو صراحت کر دی ہے کہ انہوں نے سرے سے کچھ روایت ہی نہیں کیا۔ انہیں کتاب و ثقات میں ذکر کرنے سے تاریخ میں ذکر کرنا زیادہ قرینہ قیاس ہے۔ ان کا اسے ثقات میں باقی رکھنا کبھی دلیل ہے کہ آپ کو کتاب کی مراجعت اور اوہام کو ختم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہی دو اسباب ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن کی وجہ سے الثقات میں اوہام واقع ہوئے ہیں۔ ایک اور بحث بڑی قیمتی، جب ہم امام ابن حبان رحمہ اللہ کے توثیق میں تساہل، جو اگرچہ مطلق نہیں ہے، بعض جگہوں پر تساہل ہے، بے شمار ایسے راوی ہیں کہ امام ابن حبان بھی ثقہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے محدثین بھی ثقہ کہہ رہے ہیں۔ صرف مجہول راوی کئی ایسے ہیں جو حقیقت میں مجہول ہیں، لیکن ان کو امام ابن حبان اپنے الثقات میں اپنے قاعدہ کے مطابق لے آئے ہیں، تو یہ پھر توثیق مقید ہوئی نا، مطلق تو نہ ہوئی۔ یہ کہنا کہ امام ابن حبان مطلق طور پر متساہل ہیں، اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ کتنے ایسے راوی ہیں جن کو دوسرے محدثین بھی ثقہ کہہ رہے ہیں اور ان کو ابن حبان نے بھی ثقہ کہا ہے، تو توثیق میں تساہل مقید ہوا، مطلق نہ ہوا۔ اور امام ابن حبان جرح و تعدیل کے متفقہ امام تھے، ان کی بیان کردہ
چیزوں پر ائمہ محدثین نے بڑا ہی اعتماد کیا ہے۔ تو توثیق کے مسئلہ کے علاوہ ابھی میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صرف تقریب التہذیب سے ہم نے رات موازنہ کیا، مقابلہ کیا، تو ہمیں کئی ایک ایسی چیزیں ملیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بہت زیادہ امام ابن حبان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، مقید توثیق کے علاوہ۔ مثلا ایک جگہ لکھتے ہیں ذکر ابن حبان انہ مات کالذی قبلہ، ایک راوی کی وفات کا تعین کرنے کے لیے حافظ ابن حجر صاحب امام ابن حبان کی بات پر اعتبار کر رہے ہیں۔ تقریب التہذیب راوی نمبر 170۔ ایک جگہ لکھتے ہیں قال ابن حبان لم یسمع من صحابی، کہ فلاں راوی نے صحابی سے نہیں سنا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابن حبان نے کہا ہے، اور حافظ ابن حجر صاحب اس بات پر اعتماد کر رہے ہیں۔ تقریب راوی نمبر 233۔ ایک جگہ لکھتے ہیں قال ابن حبان مات ایام عثمان، کہ فلاں راوی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دنوں میں فوت ہوئے۔ تو ابن حجر صاحب ان کی بات پر اعتماد کر رہے ہیں۔ تقریب راوی نمبر 559، 575۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں ابن حجر صاحب ذکر ابن حبان فی ثقات التابعین، تقریب راوی نمبر 590۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں قال ابن حبان واہم من ضبطی، تقریب 1530۔ اس طرح دیگر کہ یہ ایک مثالیں تقریب میں ملتی ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب الثقات بے شمار فوائد پر مشتمل کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس سے کوئی بھی محدث اور محقق مستغنی نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ایک الزام کہ امام ابن حبان جی متساہل ہیں توثیق میں، حالانکہ یہ بھی الزام کلی ثابت نہیں ہے، جزوی طور پر ثابت ہے۔ اس وجہ سے ہم الثقات سے دور نہ ہو جائیں، بلکہ اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں راویوں کے بارے میں کہ ان کی تحقیقات کو محدثین نے تسلیم کیا ہے۔ جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے ابن حجر کے کلام سے کتنی باتیں ثابت کی ہیں کہ پورا اعتماد کرتے ہیں۔ ایک راوی نہیں، ہزاروں ایسے راوی ہیں۔ جب ہم تقریب التہذیب اور الثقات کا تقابل کرتے ہیں، ہزاروں ایسے راوی ملتے ہیں۔ امام ابن حبان بھی انہیں ثقہ کہہ رہے ہیں، الثقات میں ذکر کر رہے ہیں، اور ابن حجر بھی اس راوی کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ ایک راوی نہیں ہے، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں راوی ہیں۔ یعنی ابن حبان کے نزدیک بھی وہ ثقہ ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں تمام ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال موجود تھے، سامنے رہ کر تقابل کر کے پھر حکم لگایا، انہیں ابن حجر بھی ثقہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ امام ابن حبان کو مطلق طور پر یہ کہہ دینا کہ راویوں کو ثقہ قرار دینے میں ابن حبان متساہل ہیں، یہ کلی قاعدہ نہیں ہے بلکہ جزوی ہے، چند ایک کچھ راویوں پر یہ قاعدہ ہے جس میں انہوں نے مجہول راویوں کو ثقہ کہا ہے۔ بس بات ختم ہوئی۔ کچھ مثالیں، یونس بن یوسف الثقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 648۔ ابن حجر فرماتے ہیں ثقاتن، تقریب 8937 نمبر راوی۔ یونس بن یزید الثقات 7 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 648۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں ثقاتن، تقریب راوی نمبر 8935۔ یونس بن محمد المؤدب الثقات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 299۔ قال ابن حجر ثقاتن، تقریب راوی نمبر 8928۔ اس طرح اور بھی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں
کہ جن میں امام ابن حبان کی توثیق کے ساتھ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی توثیق موافقت کرتی ہے۔ یہ تو ہم نے ابن حجر صاحب سے تقابل کیا نا، اگر دیگر ائمہ محدثین کے ساتھ بھی ہم تقابل کریں تو ہزاروں راویوں کی توثیق میں امام ابن حبان منفرد نہیں ہیں، بلکہ جس طرح دیگر محدثین نے ثقہ کہا ہے اسی طرح امام ابن حبان نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔ جب امام ابن حبان کی توثیق دیگر ائمہ محدثین کی توثیق کے موافق ہے اس کو ہم لیں گے، اس کو نقل کریں گے، وہ معتبر ہے۔ ہاں جہاں کہیں تو کوئی بھی کسی راوی کو اس راوی کو ثقہ نہیں کہہ رہا، صرف ابن حبان ثقہ کہہ رہے ہیں، پھر ہم معتبرہ نہیں تسلیم کریں گے۔ جزوی طور پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الثقات سے اختلاف بھی کیا ہے۔ کچھ مثالیں پیش خدمت ہیں۔ مثلا یونس بن حارث الثقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 کا راوی ہے۔ ابن حجر صاحب نے فرمایا ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ ابن حبان ثقات میں ذکر کر رہے ہیں، ابن حجر فرما رہے ہیں یہ راوی ضعیف ہے۔ تقریب 8913 نمبر۔ یوسف بن میمون القرشی الثقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 637 میں موجود ہیں، تو ابن حجر فرماتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے۔ تقریب 8899۔ یوسف بن مسعود بن الحکم الزرقی الانصاری الثقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 551، ابن حجر فرماتے ہیں مقبول، تقریب راوی نمبر 8894۔ یحییٰ بن راشد المازنی الثقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 601، ابن حجر فرماتے ہیں ضعیف، التقریب راوی نمبر 8499۔ اور بھی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ اس سے یہ بات ہمیں علی وجہ البصیرت سمجھ آتی ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ معتبر ائمہ جرح و تعدیل میں تھے۔ ہاں جہاں کہیں ان کو غلطی لگی ہے مجہول کو ثقہ کہنے میں یا کچھ ضعیف راویوں کو ثقہ کہنے میں، وہ ہم باتیں نہیں لیں گے۔ جب بھی ہم الثقات کا مطالعہ کریں گے تو ساتھ ہم دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے، جرح و تعدیل کی کتابوں کا۔ تو جہاں ہمیں امام ابن حبان کی موافقت نظر آئے گی دیگر محدثین کے ساتھ، وہ ہم لیں گے۔ جہاں کہیں اختلاف ہوگا وہاں ہم دیگر ائمہ محدثین کے اقوال دیکھ کر راجح کو ہم راجح قرار دیں گے، یہ راوی تحقیق میں راجح ہے یا ضعیف ہے۔ یہ چند ایک معروضات تھیں الثقات کے بارے میں۔ بعض محدثین نے یہ بھی قاعدہ نقل کیا ہے کہ امام ابن حبان جس راوی کو صراحت کے ساتھ کہیں ثقۃن، اس کا درجہ اور ہے، اور جس کو ذکر کریں بس ذکر کر دیا الثقات میں اور ثقہ وغیرہ نہیں بولا بلکہ خاموشی اختیار کی ہے، اس کا درجہ اور ہے۔ یہ بھی ہمیں فرق زیر نظر رکھنا چاہیے کہ اس راوی پر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے توثیق نقل کی ہے اپنی یا کسی اور محدث کی صراحت کے ساتھ ثقہ کہا ہے، یا کہ بس اپنی کتاب الثقات میں ذکر کر دیا ہے۔ چند ایک معروضات کتاب المجروحین پر۔ المجروحین امام ابن حبان کی ایک بڑی قیمتی کتاب ہے جس میں انہوں نے صرف ضعیف، کذاب، دجال، متروک وغیرہ راویوں کو جمع کیا ہے۔ پہلے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے المجروحین کے شروع میں ایک مفصل ترین مقدمہ لکھا ہے، ضعف کی قسمیں، راویوں کی قسمیں، ائمہ جرح و تعدیل کے حالات وغیرہ پر ایک مفصل مقدمہ لکھا ہے، جو عام کتب ضعفاء کا منہج ہے۔ جس طرح ہم نے ایک لیکچر میں بیان کیا، وہی منہج المجروحین میں ہے کہ ضعیف راویوں پر کتاب ہے، ائمہ جرح و تعدیل کے اس راوی پر جو
حکم ہے وہ نقل کیے ہیں، یہ ضعیف ہے۔ اور بڑی سخت جریں امام ابن حبان نے کی ہیں بعض ایسے راویوں پر جن پر اتنی سخت جریں نہیں کرنی چاہیے تھی، جس کا تعاقب امام ذہبی نے بھی کیا، ابن حجر وغیرہ نے بھی کیا کہ یہ تو بڑے سخت ہیں جرح میں وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر جو سب سے اہم بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب امام ابن حبان رحمہ اللہ نے 2 کتابیں لکھی، ایک الثقات، ثقہ راویوں کا ذکر، دوسری مجروحین، صرف ضعیف راویوں کا ذکر۔ حافظ ابن حجر، علامہ ذہبی، ابن عبد الحادی وغیرہ کے یہ بعد والے محدثین نے یہ صراحت کی ہے کہ امام ابن حبان کو غلطی لگی ہے، تساہل ہوا ہے، ذہول ہوا ہے، بھول گئے ہیں کہ ایک راوی کو تو الثقات میں بھی ذکر کر رہے ہیں اور اسی راوی کو مجروحین میں بھی ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تعارض یہ کیوں ہے؟ مرکز تربیہ الاسلامیہ میں غالباً 2004 میں ہم نے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ ان سے ضوابط الجرح والتعدیل کتاب پڑھی تھی۔ جب امام ابن حبان رحمہ اللہ پر بحث آئی تو شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی طالب علم کھڑا ہو وہ ان دونوں کتابوں کا تقابل کرے، الثقات کا بھی اور المجروحین کا بھی، کہ کون کون سے ایسے راوی ہیں جو غلطی سے، بھول کر یا ابن حبان کی تحقیق تبدیل ہو گئی، جیسے بھی انہوں نے ان کو الثقات میں بھی ذکر کیا ہے اور مجروحین میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے کچھ دن لگا کر الثقات اور المجروحین کا تقابل کیا۔ وہ راوی میری تحقیق میں 100 ایسا راوی ہے جو الثقات میں بھی موجود ہیں اور المجروحین میں بھی موجود ہیں۔ اس رسالے کا میں نے نام رکھا تھا البرہان فی تناقضات ابن حبان، یعنی امام ابن حبان رحمہ اللہ کی دونوں کتابیں ہیں، ایک ثقہ راویوں پر ہے، دوسری ضعیف راویوں پر ہے۔ اب جو راوی ثقہ راویوں میں آ گئے ہیں وہ ضعیف میں آنے چاہیے نہیں تھے، جو ضعیف میں آ گئے ہیں وہ ثقہ میں آنے چاہیے نہیں تھے۔ تو اس طرح کیوں ہوا کہ یہ ایک وجوہات ہیں، کچھ وجوہات ہم نے پیچھے ذکر کر دی ہیں کہ تساہل کی وجہ کیا ہے، فتنوں کی ازمائش میں بیچارے آ گئے، ان کو شہر سے نکال دیا گیا، بات کو سمجھے بغیر لوگوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے، وہ پریشان ہو گئے، اپنے کتابوں کی ڈٹ کر تسلی سے تنقیح وغیرہ نہ کر سکے، تو وہ گڑبڑ ہی رہی۔ یہاں پر 100 وہ راوی جو الثقات میں بھی موجود ہیں اور المجروحین میں بھی موجود ہیں، یہ ہم نے اسی دور میں زمانہ طالب علمی میں ایک رسالہ لکھا تھا۔ اسماعیل بن محمد بن جہادہ المکفوف ابو احمد الکوفی، المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128، الثقات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 96۔ اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ ابو محمد، المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133، الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 45۔ اسحاق بن ابی یحییٰ، المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137، الثقات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 109۔ بکیر بن ابی سمیت المسمعی المکفوف من البصرہ، المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 105۔ ثعلبہ بن یزید الکوفی، المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207، الثقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98۔ جعفر بن الحارث الواسطی، المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213، الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 139۔ حسن بن محمد البلخی، المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238، الثقات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 168۔ اس طرح چند ایک راوی ہی نہیں بلکہ 100 راوی تو جو ہم نے خود ہی
ان دونوں کتابوں کے تقابل سے اکٹھا کیا تھا. جس بھائی کو بھی مطلوب ہو یہ رسالہ مجھ سے لے سکتا ہے، فوٹو کاپی وغیرہ کروا لے. تو آج کا درس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے. ان کی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے جرح و تعدیل پر کئی کتابیں لکھیں، علل حدیث پر بڑی مہارت رکھتے تھے، کئی کتابیں لکھیں. جزوی طور پر الثقات میں ان سے بعض مجہول راویوں کی توثیق میں ان سے غلطی ہوئی ہے. باقی ان کی کتاب المجروحین بہت اہم کتاب ہے، الثقات بڑی اہم کتاب ہے، اور التاریخ الکبیر جو انہوں نے سب سے پہلے بڑی کتاب مرتب کی تھی وہ مفقود ہے، دستیاب نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امام ابن حبان رحمہ اللہ پر رحم نازل فرمائے. امام ابن حبان سے لے کر آج تک جس کسی نے بھی جرح و تعدیل پر بحث کی ہے انہوں نے امام ابن حبان کا ذکر خیر ضرور کیا ہے. کتابیں بری ہوئی ہیں، وثق ابن حبان، صحح ابن حبان، یعنی روات پر بھی کتابیں لکھی رجال پر. اور صحیح ابن حبان ایک ضخیم کتاب ہے جس میں صرف صحیح احادیث کا احاطہ کیا، اور وہاں پر بھی کچھ ان سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں. کتنی ایسی روایات ہیں جو ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں لے کر آئے ہیں. جو درجہ ملنا تھا ان کی کوشش تھی کہ میں تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کروں گا، اور انہوں نے کافی کوشش کی لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ رہ سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فن جرح و تعدیل پر ڈٹ کر بہت زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما